بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑنے جاتے اور یہ ورد کرتے جاتے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام اساف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ ڈالے۔ مگر عزیز دوستو، ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے، جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اساف اور نائلہ کے بتوں کا ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اساف قبیلے بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اساف بن یعلا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ قبیلہ یمن میں جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اساف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے۔ ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ کعبہ میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا مروہ پر جائے ان دونوں کے ایک ایک جوتا مارا کرے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، یعنی رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے۔ لوگ ان کے آگے سجدے کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھایا کرتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ بت توڑے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی رہنمائی فرما دی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہٰذا آج مسلمان جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہیں۔